السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ جس مسجد میں نماز جمعہ ہو وہاں تراویح پڑھنے سے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ یہ تبلیغیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، یہ تبلیغیوں کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ نہیں۔ ان کے ہاں مسئلے چلتے ہیں جھوٹے بے بنیاد واقعات کی بہت غلط کتابیں جو ہیں ان کو پڑھ کر دیکھ لیں، بس ویسے ہی تانا بانا سارا کا سارا کچے دھاگے سے بنا ہوا ہے۔ کیا عورت ناپاکی جیسی صورت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ عورت باوضو ہو کر دودھ پلائے، لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہوں، ضرورت ہو، بچہ رو رہا ہو تو ناپاکی حالت میں بھی دودھ پلا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عورت جو اپنے مرد کے کہنے کے بغیر گھر باہر آتی جاتی ہے اور مرد کی فرمانبرداری نہیں کرتی، اس کو قیامت میں یہ قبر میں کیا سزا ملے گی؟ اس کے لیے بڑا سخت وعید ہے۔ جنت میں جو مرد کو، اگر وہ مرد نیک ہے، جو بیویاں ملیں گی، وہ اس کو لعنت ملامت کرتی رہتی ہیں، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت فرض روزے رکھ لے، فرض نمازیں ادا کر لے اور خاوند کی اطاعت کرے، خدا اسے کہے گا جس دروازے سے مرضی جنت میں چلی جائے۔ اور جو عورت نافرمان ہو، خاوند کی فرمانبرداری کا اسے خیال نہ ہو، وہ خسارے میں ہی ہے، سخت نقصان میں ہے۔ روزہ اگر بے دین کو کھلوائیں یا نہیں، ثواب ہوگا یا نہیں؟ دیکھو میرے بھائیوں، یہ بات توجہ سے سن لو، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو افطاری کی بڑی عادت ہوتی ہے، بے نماز سے بے نماز، بے دین سے بے دین بھی دیگیں چڑھا کر افطاری کروا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور یہ ویسے بھی سمجھنے والی بات ہے، جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اگر وہ روزہ رکھے تو روزے کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ خوب سمجھ لو، اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا کوئی ثواب نہیں۔ اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے، نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ جیسا کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا محنت کر ورنہ اسکول چھوڑ دے، اب وہ کہا اچھا جی پھر میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم کہیں گے نالائق، یہ سبق نہ سیکھ کہ میں اسکول چھوڑ دوں، محنت کرنے لگ جاؤں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ بھی بات توجہ سے سن لو، فرمایا لا تصاحب الا مومنا، تو اپنی سوسائٹی، اپنی کمپنی نیک آدمی سے رکھ، تیرا تعلق، تیرا میل جول، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا کھانا پینا، تیرے اچھے خوشی کے اوقات گزارنے کے لیے مومن ہونا چاہیے۔ گندے آدمی سے تعلق چھوڑ، بالکل بڑی جیسے لیٹن گیا ہو۔ گندے آدمی سے میل ملاپ کتنا رکھنا چاہیے؟ جتنا کہ لیٹرن سے۔ آدمی ٹوائلٹ جاتا ہے نا پخانے میں، تو پخانے میں کوئی دل لگانے کے لیے تو نہیں جاتا، بادل نخواستہ جانا پڑتا ہے۔ جب فارغ ہو جاتا ہے تو ناک کو دبائے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے گندے آدمی سے دوستی نہ رکھ، وہ تیرا دوست نہ ہو، اس سے صحبت نہ رکھ، اس سے میل جول نہ رکھ۔ اگر مجبوراً سروس کی وجہ سے یا کسی اور چکر میں تجھے اس سے ملنا پڑتا ہے تو ایسے ہی سمجھ جیسا کہ میں لیٹرن گیا ہوں۔ تو روزہ کھلوانے کے لیے دیگ پکائی اور بھیج دی جہاں سارے بدعتی ہیں، جہاں سارے مشرک ہیں، ان میں یہودیوں والی خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ روزہ کھلانے والا بھی ایسا، کھولنے والے بھی ایسے، کوئی فائدہ ہی نہیں۔
حدیث میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے کھانے کو تیری دعوت کو متقی کھائے. بیوقوف تو بے نماز کو اور بے دین کو اور مشرک کو اور بدعتی کو تو کھانا کھلاتا ہے. یہ تو نام ہے، یہ تو شہرت ہے. نہیں، 2 آدمی کے روزہ افطار کروا، 4 کا افطار کروا، 5 کا کروا، پہچان کر کروا کہ یہ کون ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے یا ویسے ہی جھاڑو دینے والا ہے. اپنے ہمسایوں اور رشتے داروں سے بولتی نہیں، یہ بیچارہ تو اور اسے سڑا ہوا ہے. اپنے ہمسایوں اور رشتے داروں سے بولتی نہیں اور ہر وقت حدیث میں آتا ہے کہ 2 عورتیں تھیں، رات کو قرآن پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی. کسی نے ان کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے محلے میں 2 عورتیں بڑی نیک ہیں، سارا دن روزہ رکھتی ہیں اور رات کو تہجد پڑھتی ہیں اور قرآن مجید پڑھتی ہیں. آپ نے ایک کڑاہی منگوا لی اور ان دونوں عورتوں کو بلایا. ایک سے کہا قے کر، اس نے قے کی اور آدھی کڑاہی بھر دی. دوسری نے قے کی، آدھی کڑاہی بھر دی. فرمایا یہ عورتیں وہ ہیں جو حلال کھا کر روزہ رکھتی ہیں اور چگلی کر کر کے، پڑوسیوں کی باتیں کر کر کے اپنے روزے کو برباد کرتی ہیں. چگلی کرنا مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو روزہ رکھے وہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، بولے کم، باتیں کم کرے، کیونکہ باتیں زیادہ کرنے سے چگلیاں بھی ہوتی ہیں، لا یعنی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں روزہ رکھا ہے وہاں بہت سے پرہیزوں کے ساتھ بولنے کا بھی پرہیز کرے. ایک شخص نے قسم توڑی اور کفارہ 10 مسکینوں کو کھانے کھلانے کی صورت میں ادا کرنا چاہتا ہے. اس رقم کو موجودہ حالات میں کن پر خرچ کرنا چاہیے؟ تو بھائی کھانا ہی کھلانا چاہیے. اگر ایک آدمی قسم کھا لے اور قسم کو توڑنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے بنا دے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھ لے. تو کھانا کھلانے کے لیے وہی کہ نیک آدمی ہو، مسلمان آدمی ہو، بیک وقت ان کو بٹھا کر اوسط درجے کا کھانا کھلا دے. اور اگر وہ بیک وقت 10 نہ ملے تو 2 دفعہ 5 کر کے کھانا کھلا دے. اور اگر وہ یہ چاہے کہ میں اتنے پیسے دے دوں 10 آدمیوں کے کھانے کے، یہ بہتر نہیں. اگرچہ مجبوری کی صورت میں یہ بھی جائز ہو سکتا ہے. حدیث نبوی سے بھینس کا دودھ پینے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ملتی تو ہم کس ثبوت پر بھینس کا دودھ پیتے ہیں؟ یہ بیچارے کسی جلے ہوئے نے یہ بات پوچھی ہے کہ تم جو اہل حدیث بنتے ہو اور کہتے ہو کہ ہر بات حدیث سے ثابت ہے، تو بتاؤ بھینس کا دودھ پینا کہاں ثابت ہے؟ ارے یہ تو قرآن سے ثابت ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے پشو جانور زبانی کرنے والے سب جانور حلال ہیں، ان کا گوشت بھی اور دودھ بھی. جس کا گوشت حلال ہوتا ہے اس کا دودھ بھی حلال ہوتا ہے. گردہ بھی ایک ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. تو شرعی حکم روزہ رکھنے کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو بھائی، اگر کوئی آدمی اس قسم کا مسئلہ آپ سے پوچھتا کہ میں بیمار ہوں روزہ رکھوں یا نہ، اللہ اکبر، اسلام کی خوبیاں دیکھو. آپ فرمایا کرتے تھے اس سب قلبہ کا، یہ فتویٰ اپنے سے پوچھ. اگر تجھے خطرہ ہے زندگی کا کہ میری جان خطرے میں ہے، بیماری میری بڑھ جائے گی، مجھے نقصان ہے، تو روزہ بالکل نہ رکھ. اور اگر تو سمجھتا ہے کہ نہیں میں برداشت کر سکتا ہوں، کوئی خاص نقصان نہیں ہے، تو روزہ رکھ لے. اب یہ مولوی کہہ دے کہ جی نہ رکھ اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو، اور وہ کہے کہ جی مولوی صاحب نے چھٹی دی ہے میں کیا کروں، یہ بات نہ ہو. بلکہ اس سب سے قلبہ کا، اپنے دل سے پوچھ تیرا دل کیا فتویٰ دیتا ہے. اگر خدا کا خوف ہوگا تو تیرا دل بھی فتویٰ بہترین دے گا. اگر آدمی کو صبح نہانا ضروری ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو آدمی پہلے سحری کھا لے، کھانا کھا لے، اس کے بعد فارغ ہو کر نہا لے. بے شک اذان ہو گئی ہو، جماعت ہو گئی ہو، غسل بعد میں کر لے. حادثہ
جناب اگر حاجی حضرات اللہ کے رسول کے روضے پر نہ جائیں تو حج ہو جائے گا؟ قرآن حدیث میں نہیں آیا کہ آپ روضہ رسول پر جائیں تو آپ پھر کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے بھائی بات، حج مکے ہوتا ہے، حج مدینے نہیں ہوتا. سوچ لو، سمجھ لو، ناراض بات نہیں ہونا. لوگ ہم پر الزام بڑی جلدی لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حضور کے روضے پر جانے کا ہی منکر ہے. دیکھو ایک مسئلہ ہے حج کا کہ حج کہاں ہوتا ہے، حج مکے ہوتا ہے یا مدینے ہوتا ہے. جو مدینے کا رہنے والا ہو اسے حج کرنا ہو تو مکے کو آئے یا مدینے چکر لگائے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو مکے کو آنا چاہیے. ایک آدمی مکے اور مدینے کے درمیان رہتا ہے، ایک آدمی مکے اور مدینے کے درمیان رہتا ہے، اس نے حج کرنا ہے، کدھر کو جائے؟ مدینے کو جائے یا مکے کو آئے؟ ظاہر بات ہے کہ حج کرنا ہے تو مکے کو آئے. اب مکے آ کر حج کر لیا، اب گھر آ گیا، راستے میں حج اس کا پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ حج پورا ہو گیا تو ختم ہے. تو حج کا تعلق جو ہے مدینے سے بالکل نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم چونکہ انڈیا سے یا دور دراز علاقوں سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی جب مکے آئے ہیں تو مدینہ منورہ بھی جائیں، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں، اور نیت مسجد نبوی کی ہونی چاہیے، روضہ رسول کی نیت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ عبادت میں سوائے اللہ کے کوئی شریک نہیں. مسجد نبوی کی نیت سے مدینے جانا چاہیے. تو جو مدینے جائے پھر اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر وہاں دروشی پڑھے، آپ کے لیے دعا کرے. حضور کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص حج پر آیا اور میری قبر پر نہ آیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں. حدیث یہ ہے کہ مدینے آئے اور پھر میری قبر پر نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ حج پر آئے اور میری قبر پر نہ آئے. یہ گھڑی ہوئی بات ہے کسی جاہل کی، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. ہاتھ ناک کے نیچے باندھنے والی حدیث ٹھیک ہے؟ نماز پڑھتے وقت ہاتھ یاد رکھو ہمیشہ سینے پر باندھنے چاہیے. یوں یہ جو کوڈی ہے یہ بازو جو ہے یہ دل پر آئے. مشینری یہاں ہے، دل دھڑکتا ہے خدا کے خوف سے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور جب نماز پڑھتے تو آپ کے یہاں سے آواز ایسے نکلتی جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے، خدا کی خشیت اور خدا کے خوف سے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ اگر تیرا دل دھڑکے، فرعون کی اس کے ظلموں کی وجہ سے تجھے گھبراہٹ ہو تو مضمون یدہ کا علاج جناح کا، تو اپنا ہاتھ یوں دل پر رکھنا. نماز میں چونکہ اللہ کا خوف اور خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وغیرہ بالکل نہ. آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال اتر اور ستو تیار کر. تو روزہ رکھے ہوئے تھے تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ بھی تو دن بہت باقی ہے. فرمایا نہیں اتر، تجھے پتہ نہیں ہے. اس کو اتارا اور ستو وتو تیار کیے اور روزہ این پورے صحیح وقت پر کھولا. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ حضرت عائشہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوٹھے کی چھت پر چڑھا دیتی اور ان سے کہا کرتی تھی کہ جب سورج نظر آنا بند ہو جائے، سورج کی ٹکیا اس کا قرص غائب ہو جائے تو مجھے بتا دینا. جب بچے کہہ دیتے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو حضرت عائشہ روزہ افطار کر دیتی. سنت طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار ہو گیا، کسی کی مرضی چھوڑے نہ چھوڑے. جو دیر لگاتے ہیں شیعہ کو دیکھ لو، شام کا وقت ہوگا روزہ سنیوں سے بعد افطار کریں گے، صبح کا وقت ہوگا روزہ سب سے پہلے بند کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ فقہ جعفری کے مطابق. کوئی پوچھے حضرت جعفر پیغمبر تھے؟ تم نے جو حضرت جعفر کے اصول کے مطابق روزہ اب چھوڑنا رکھنا شروع کیا ہے، حضرت جعفر کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ بعد جا کر وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی تھے.
دین اصلی کون سا ہے؟ جو محمد پر ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دین بعد میں بنتا ہے، ہاں وہ امام ابو حنیفہ کا نام لے یا حضرت جعفر کا نام لے، وہ بیچارہ بدقسمت۔ جو شخص لا علمی میں شرک کرے اور اسی حالت میں فوت ہو جائے، اس کی نجات، مشرک کی نجات نہیں، مشرک کی نجات نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ کا کوئی آدمی ہو جن کو کہ کوئی پتہ ہی نہیں دین کا، تو ان کا ری ٹیسٹ ہو جائے گا، ان کا ری ٹیسٹ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، لیکن دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور منافقوں کو اکٹھا دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ تضاد کیوں؟ تضاد نہیں، تیرے سمجھنے کی غلطی ہے بھائی لکھنے والے۔ دیکھو، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسری ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اس میں کنٹراڈکشن ہے کہ ڈالے گا اللہ دونوں کو، ایک کو نیچے کر دے گا ایک کو اوپر کر دے گا، تو لائن کہاں سے آیا؟ یعنی جمع کر دے گا مطلب دونوں کو اکٹھا دوزخ میں ڈال دے گا۔ پھر ٹکائے گا کہاں؟ منافق کو نیچے ٹکائے گا، کافر کو اوپر رکھے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کے عقیدے میں کوئی خاص فرق نہیں، اس لیے وہ ان کو پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ٹھیک ہے؟ جس کو اہل حدیث اور دیوبندی کے فرق کا پتہ نہیں چلتا، اس کو تو آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے رمضان شریف میں بھی۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ مقلد، اس کا دین بعد کا بنا ہوا، اس کا مذہب بدعت، اور یہ قرآن و حدیث پر چلنے والا خالص محمدی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ان میں کوئی فرق نہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کا دیوبندی کے پیچھے یا بریلوی کے پیچھے اہل حدیث اگر نماز پڑھے تو وہ نماز کو ضائع کرتا ہے۔ کیا ادنا شرک کرنے سے نجات ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، شرک کی مثال ایسے ہے جیسے بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہو، ایک بوند، ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے، ساری زندگی توحید کے کام کرے اور تھوڑا سا شرک کر لے، جیسا کہ آج کل کے جاہل وظیفے کرنے والے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب ختم کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یوں سمجھ لو جیسے بکری نے دودھ دیا اور اس میں پیشاب ڈال دیا۔ وظیفہ صرف اللہ کے نام کا ہو سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی کے نام کا وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو جاہل لوگ مسجدوں پر لکھتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ مجھے کوئی بہترین وظیفہ بتا، اللہ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو سارا جہان پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا اس کی تاثیر کم ہو جائے گی؟ اگر آسمان اور زمین ایک پردے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ ایک پردے میں ہو تو یہ پھر بھی بھاری۔ تو اس لیے وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے، کسی نبی کا نام ایک دفعہ بھی وظیفے میں نہیں آنا چاہیے۔ کلمہ اور چیز ہے، جب مسلمان ہوتے ہیں یا اذان وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب وظیفہ کیا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو سوائے اللہ کے نام کے کسی کا نام بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ مثلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر کو کہنا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ شرک ہے۔ تعویذ لکھنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر شرکیہ تعویذ نہ ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو تو حدیث ہو تو کیوں نہیں نجات ہو؟ کوئی منع نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی آنکھ سحری کے وقت نہ کھلے تو وہ روزہ پورا کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ دیکھو بعض جاہل روزہ رکھتے ہی نہیں، روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ دن میں فینٹ ہو جائے، کوئی بے ہوشی کی صورت ہو، خطرے کی صورت ہو تو روزہ افطار کر دے۔ بعض لوگ سفر کرنا ہوتا ہے تو روزہ ہی نہیں رکھتے کہ جی مجھے صبح لاہور جانا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔
خدا نہ خاصہ کو گھر میں ایسی بات ہو جائے تو میت ہو جائے، جا نہ سکے پھر، اب ہے بھی گھر میں اور روزہ بھی نہیں۔ آدمی کو روزہ لازم رکھنا چاہیے، اور جب سفر شروع کرے روزہ چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں عصر کی نماز کے بعد روزہ چھوڑا ہے۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ دین سیکھو میرے بھائیوں، دین سیکھو۔ صحابہ اگر سفر پہ چلتے، سفر پر جانا ہوتا، گھر سے نکلتے سواری پر چل جاتے، روزہ افطار کر لیتے، اور جب تک گھر میں ہے روزہ رکھتے ہیں، جب سفر شروع کر دیا روزہ چھوڑ دیتے۔ حافظ صاحب انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، مگر قرآن پاک کی سورہ الفتح کی آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک اس بیان کی نفی کرتی ہے۔ یہ سوال کرنے والا بے سمجھ ہے، خوب سمجھ لیجیے گا، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم مفعول کے وزن پر ہے۔ جیسے مکتوب، مشروب، مکتوب کے میں نے لکھا ہوا، مشروب کے میں نے پیا ہوا، معصوم کے میں نے بچایا ہوا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، کیا میں نے اللہ اس کو بچاتا ہے، اگر اللہ ہاتھ اٹھا لے تو نبی کی غلطی کر جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی نہیں کی، نوح علیہ السلام کو اللہ نے ڈانٹا، نوح علیہ السلام نے غلطی کی نہیں کی۔ معصوم کے میں نے یہ ہے کہ اللہ بچاتا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ نبی سے غلطی ہو نہیں سکتی۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، یا اللہ یہ عورتیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ زلیخا تو پہلے ایک تھی، اب اس نے ساری کمپنی کو ساتھ ملا لیا ہے، اور سب میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ تو اس کی بات کیوں نہیں مانتا؟ یا اللہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کی چال کو مجھ سے پھیر نہ دیا، اب وہ الیہن، میں ان میں سے کسی کے ساتھ الجھ جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہل بن جاؤں گا، لہذا مجھے بتا۔ نبی انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ خواہشات لوازمات اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ سرکاری آدمی ہوتا ہے اس لیے اللہ اس کو ہمیشہ بچاتا ہے۔ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی وضاحت کریں، کیونکہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم ضعیف حدیث کیوں نہیں مانتے؟ اگر تمہارا باپ ضعیف ہو جائے تو کیا تم اسے گھر سے باہر نکال دو گے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ ارے بھیا، ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کا فرق کیا ہے؟ کہ حدیث ضعیف کب ہوتی ہے؟ جبکہ اس کا راوی، اس کا بیان کرنے والا یہ نہیں کہ جسمانی طور پر کمزور ہو، وہ جھوٹ بولنے والا ہو، وہ گپے مارنے والا ہو، وہ بھول جانے والا ہو، اس کی باتوں میں یہ شبہ ہو کہ اس کی بات غلط ہو، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، لہذا اس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ضعیف کے میں نے یہ نہیں ہے کہ باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کی بات نہ مانو، یہ کمزوری دوسری کمزوری ہے، یہ جسمانی کمزوری نہیں۔ پھٹی ہوئی جراب پر مسح کرنا جائز ہے جبکہ پاؤں کی انگلیاں صاف ظاہر ہوں، حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ دیکھو، پہلا ہمارا حنفیوں کے ساتھ یہ اختلاف ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں۔ حنفی کہتے ہیں کہ سرے سے ہی کپڑے کی جرابوں پر مسح جائز نہیں، ہاں اگر اتنی موٹی ہوں۔ پھر اماموں کا اختلاف ہے کہ 1 میل جراب پہن کر چلے اور پھٹے نہ، اوپر سے پانی بہاؤ، پانی نیچے نہ جائے، کسی نے کچھ اپنی طرف سے تکے بہت سے لگائے، لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ جو جراب پہننے کے قابل ہے، خواہ وہ کہیں سے پھٹی ہوئی بھی ہو تو اس پر مسح جائز ہے، تھوڑی بہت کہیں سے بھی پھٹی ہو، جب تک وہ پہننے کے قابل ہے اس پر مسح جائز ہے۔ اگر امام سجدے میں ہو اور میں نماز میں شامل ہوں تو اللہ اکبر 1 دفعہ کہوں گا یا 2 دفعہ، یعنی تکبیر کا اور سجدے میں جانے کا؟ تو دیکھیے، جب آپ کہیں گے اللہ اکبر پہلا، یہ تو نماز میں داخل ہونے کا اللہ اکبر ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ وہاں سے جائیں گے سیدھے سجدے میں، تو آپ رکوع کے بعد یا قومے کے بعد سجدے میں نہیں جا رہے کہ آپ بدل بدل کر اللہ اکبر کہیں گے، آپ داخل ہی سجدے میں ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کا اللہ اکبر ہے، اور آپ داخل کس میں ہو رہے ہیں؟ سجدے میں، لہذا 1 اللہ اکبر ہوگا، 2 اللہ اکبر نہیں ہوں گے۔
ان 2 سوالوں کا جواب دے کر مشکور فرمائیں، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دے تو کیا تینوں طلاقیں ہو جائیں گی یا پھر ایک ہوگی؟ دیکھو بھیا، یہ طلاق کا مسئلہ لمبا کافی ہے، لیکن میں بالکل 2 لفظوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں طلاقیں 3 ہیں۔ اسلام میں طلاقیں 3 ہیں۔ کیوں 3 ہیں؟ یہ نہیں کہ ایک سے ٹانکا ٹوٹتا نہیں نکاح کا۔ ایک طلاق سے عورت علیحدہ ہو جاتی ہے۔ آپ عورت کو ایک دفعہ طلاق کہیں اور پھر رجوع نہ کریں، عدت ختم ہو جائے، عورت جہاں مرضی نکاح کر لے، قصہ ختم۔ ایک طلاق سے بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ 3 کیوں ہیں؟ 3 چانس ہیں، 3 موقع آپ کو دیے گئے کہ اگر آپ پچھتائیں تو آپ کے لیے یعنی دوبارہ رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ پہلی طلاق آپ نے دے دی، ایک طلاق، اس کے بعد عدت گزر گئی، عورت آزاد ہو گئی۔ اب وہ نکاح جہاں مرضی کر سکتی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دوبارہ نکاح ہو گیا، دونوں بس رہے ہیں، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، یہ ایک طلاق آپ کے سر رہے گی۔ پھر کبھی 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد آپ کی گڑبڑ ہو گئی، آپ نے پھر طلاق دے دی، یہ دوسرا چانس آپ نے اویل کر دیا۔ پھر وہی صورت ہوگی، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر عورت رضامند ہو تو۔ 2 چانس، آپ نے دوبارہ نکاح کر لیا، رجوع کر لیا، وہ آپ کے نکاح میں آ گئی، پھر بس رہے، 2 چانس ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 چانس ہیں، وہ 2 دفعہ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال کے بعد، بس ختم، یوں ہی طلاق کا لفظ منہ سے نکلا اور ختم، عورت نہ واپس آئی۔ وہ عزت گزارے، اپنا جا کر گزارے، جو بھی کرے اپنا گھر جا کر کرے گی، خاوند رجوع نہیں کر سکتا، نہ عزت کے اندر نہ عزت کے باہر، اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 طلاقیں ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی آدمی 3 ایک ہی دفعہ چھوڑ دے کہ جب اللہ نے مجھے 3 چانس دیے ہیں میں تینوں ایک ہی دفعہ چھوڑتا ہوں، چھوڑ دے، پھر رجوع نہ کر، قصہ ختم، جانے دے، اس کو جہاں جاتی ہے چلی جائے، نکاح کر دے۔ لیکن اگر رونے لگ جائے، ہائے میں مر گیا، میرے بچے، بیوی جا رہی ہے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کہتا ہے تو پاگل تھا، میں نے تجھے کہا تھا ایک ہی دفعہ دے دے، میں نے تجھے 3 موقع دیے ہیں، تو ایک ہی دفعہ کرنا چاہتا تھا، اب بھی بندہ بن جا، رجوع کر دے۔ میں نے تو پتہ بندی نہیں لگائی، یہ تو تیری خباثت ہے جو تو غلط استعمال کر رہا تھا۔ میں نے تو تجھے 3 چانس دیے تھے، تو اپنی حماقت سے خود ہی پھنس رہا ہے، خود ہی رو رہا ہے، میں نے تو تجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ تیرے لیے 3 چانس تھے، تو نے 1 چانس اویل کیا ہے، 3 دفعہ کہہ دے، 10 دفعہ کہہ دے، 100 دفعہ کہہ دے، ایک موقع پر ایک ہی طلاق ہو سکتی ہے، ایک موقع پر 3 یا 10 یا 100 نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھ لو۔ دیکھو دین کتنا سائنٹیفک ہے، اور مولویوں کے چکر پہلے تو کہتے ہیں تو نے 3 اکٹھی دے دی، اب عورت حرام ہو گئی، اب حلالہ نکال۔ عورت کو کسی کے گھر بھیج، نکاح کر، 1 رات اس کے پاس رہے، صحبت کر لیں، پھر صبح کو اس سے طلاق لو، دے دے نہ دے، اسی سے سب بے ایمانی اور زنا اور حرام کاری اور یہ سارے سلسلے۔ جب گاڑی ڈیریل ہو جاتی ہے تو پھر دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ دیکھ لو کبھی انجن کا، آپ نے گاڑی ڈیریل ہوتی دیکھی ہوگی نا، انجن پٹڑی پر ہو تو کیسے تیز جاتا ہے، اور جب نیچے اتر جاتا ہے وہ طاقتوں کی ساری ہوتی ہے، 2 قدم بھی آگے نہیں جاتا۔ یہی حال نقلی اسلام کا ہے جو آج کل مولویوں میں چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، کھڑا اسلام، محمدی اسلام اپناؤ، انشاءاللہ العزیز بارے نیارے ہو جائیں گے، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ اور دعا کا مسئلہ حل فرمایا کہ بندے کا اور میرا کیا تعلق ہے، دعا کیسے ہونی چاہیے، یہ آج میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے نبی، کیونکہ میں نے تجھے استاد بنا کر بھیجا ہے دنیا کا، اور لوگ لازماً تجھ سے پوچھیں گے، جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، کتنی دور ہے، اونچی آواز سے سنتا ہے یا آہستہ بھی سن لیتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے معاملہ کرنا چاہیے دعا کا، مانگنے کا،
تو تو ان کو بتا دے فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں. یعنی یہ صفائی ہو گئی نا لوگوں کی. یہ جو تھرو پراپر چینل، جیسا کہ دفتروں میں درخواست دینی ہو سیکٹری کو یا ڈائریکٹر کو تو تھرو پرنسپل جائے گی، جو اپنا امیڈیٹ باس ہو، اپنا قریب ترین افسر ہو، اس کے تھرو جائے گی. اور اگر کوئی ڈائریکٹ بھیج دے تو اس کا ایکسپلینیشن کال ہوتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے کچھ مانگنا ہو، مجھ سے کچھ لینا ہو تو پیروں کے تھرو جائے، نبیوں کے تھرو جائے یا ڈائریکٹ خدا کو پکارے. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تو ان کو پہلی بات یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں. نہ نبی اتنا قریب ہے، نہ حضرت فاطمہ اتنی قریب ہیں، نہ حضرت علی اتنے قریب ہیں کہ تم ان کا واسطہ دے کر ان کے طفیل سے، ان کے صدقے سے اللہ سے مانگو. نہ، میں سب سے زیادہ قریب ہوں. اس لیے ڈائریکٹ جب ضرورت ہو کہو یا اللہ، اللہم یا رب ربنا، اے ہمارے رب، یہ کہو. دیکھو لوگ کیسے عجیب ہیں. ادھر تو کہتے ہیں کہ خدا شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ نہیں بغیر سیڑھی کے کوٹھے پر کیسے چڑھ سکتے ہیں. جب اللہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو سیڑھی کی یا درمیان میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا توجہ دلاتا ہے، اے بندے تو جا کر مردوں کو تنگ کرتا ہے کہ میری سنو، اول تو خود ہی دے دو لڑکا، خود ہی میری ضرورتیں پوری کر دو، اور اگر نہیں تو اللہ سے لے دو. خدا کہتا ہے کہ تم ذرا عقل سے کام لو. جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تمہارے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، تمہیں حاجت ہوتی ہے، جانبداری سے بتاؤ، پہلے اس مردے پیر کو پتہ لگتا ہے یا پہلے اللہ کو پتہ لگتا ہے؟ میرے بعد بریلوی بھائی بھی ہوں گے، دوسرے ساتھی بھی ہوں گے. اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے لڑکا دے، تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو مقدمے میں کامیاب کر دے، اللہ آپ کے بیمار کو تندرست کر دے، اللہ آپ کی فلانی حاجت پوری کر دے، تو بتاؤ پہلے پتہ کس کو لگتا ہے؟ آپ کی اس ضرورت کا، اس حاجت کا پہلے پتہ اللہ کو لگتا ہے یا کسی اور کو لگتا ہے؟ کہ یہ کوئی دنیا میں ایسا گیا گزرا ہے جو یہ کہہ دے کہ پہلے پیر کو پتہ لگتا ہے یا پہلے حضرت فاطمہ کو پتہ لگتا ہے، مردوں کو پتہ لگتا ہے یا زندوں کو پتہ لگتا ہے؟ ہر ایک کی زبان سے یہی نکلے گا کہ نہیں، سب سے پہلے پتہ تو اللہ کو لگتا ہے. جب پتہ سب سے پہلے اللہ کو لگتا ہے، اب کسی اور کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر رہ گئی یہ بات کہ وہ میری تو سنتا ہی نہیں، سنتا ہی ان مردوں کی ہے. تو خدا یہ پوچھتا ہے کہ تو جانبداری سے بتا، رحمان رحیم میں ہوں یا وہ مردہ ہے؟ اس پیر کو، اس مردے کو تجھ پر جلدی ترس آئے گا یا مجھے تجھ پر جلدی ترس آئے گا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کی ضرورت ہے؟ کہ یہ کوئی عقل والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی رحمان رحیم مہربان اللہ سے کوئی زیادہ ہے؟ جب اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں تو خدا کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے کہ تو اوروں کے نام لے لے کر مجھے سناتا ہے. سیدھا مجھے پکار، مجھے پتا بھی ہے تیری ضرورت کا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، میرے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، لڑکوں کے خزانے میرے پاس.
دنیا کی ہر چیز ہر اختیار اللہ کو ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، نہ نبی کو نہ ولی کو۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بالکل بچے، ہمیں یہ شعر یاد کرایا کرتے تھے، ابا جی خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے تمہاری بے بسی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب بچے کی زبان چلنے لگ جائے اس کو یہ دعا یاد کرواؤ، اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ بچہ 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، بچی 2 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، جب اس کی زبان چلنے لگے، بجائے اس کے کہ اس کو ٹی وی یا ریڈیو کے گانے سکھاؤ، اس کو یہ یاد کرواؤ کہ اس کی زبان سے یہ نکلے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں ساری زندگی اس کے ساتھ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی مردے، کسی زندے کو شریک نہیں کروں گا۔ بھائیو، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا سمجھو، اللہ کا سب سے زیادہ خیال رکھو، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ۔ آپ نے اللہ کو آزمایا نہیں، میں نے خدا کی قسم اللہ کو بہت دفعہ آزمایا، اس لیے اگر کسی وقت کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو میں پورا یقین ہوتا ہے مجھے کہ یہ میرا قصور ہے، ورنہ اس نے تو ایسے ایسے موقع پر مدد کی ہے، ایسے ایسے موقع پر اس نے ساتھ دیا ہے کہ جہاں کوئی امید ہی نہیں۔ دیکھو، توحید اسے ہی کہتے ہیں، نماز کا یہی فلسفہ ہے، روزے کا یہی فلسفہ ہے کہ آپ کی اللہ سے دوستی لگ جائے، اور جس کی دوستی اللہ سے لگ جاتی ہے پھر وہ مردوں کی طرف کبھی نہیں جاتا۔ یہ جو آپ کو بریلوی عرس نظر آتے ہیں، یہ بریلوی اتنے نظر آتے ہیں اور عرس نظر آتے ہیں، یہ جو آپ کو ملنگ نظر آتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے؟ جب بندہ کسی اور طرف کا رخ کرتا ہے، خدا کہتا ہے بندے بتا میرے پاس کیا نہیں جو تو ادھر جا رہا ہے، اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں جو تو ادھر جا رہا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر، پھر دیکھ تو کیا ہوتا ہے۔ فطرانہ میں نے یہ مسئلے اس لیے نہیں چھیڑتا کیونکہ ہمیشہ کسی پٹے مسئلے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ فطرانہ 2.25 شیر فی کف، حنفیوں کا تو آدھا ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہی ہے 2.25 شیر، جو آپ کھاتے ہوں اسی کا ہی صدقہ فطر ادا کریں۔ میرے خیال میں اگر آپ آٹا بوری کا تھیلے کا لے کر کھاتے ہیں، گندم کون لیتا ہے اور کون پسائی کراتا ہے، بہت مشکل ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسی کے حساب سے آپ اس کی قیمت لگا کر 2.25 شیر کی فی کف آپ وہ ادا کریں، اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا ہونا چاہیے۔ ہر اس بچے کا جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو اس کا بھی صدقہ فطر دینا چاہیے، یہ فرض ہے، لازمی ہے، جیسے نماز روزہ یہ فرض ہے، اس طرح سے یہ فرض ہے۔ صدقہ فطر کس کس کا دینا چاہیے؟ جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، جن کا خرچہ، جن کا روٹی کپڑا آپ کے ذمے ہے۔ اگر کوئی نوکر آپ کے ہاں ہے وہ تنخواہ لیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر آپ کو ادا نہیں کرنا، وہ تنخواہ لیتا ہے خود ادا کرے گا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے مل جل کر، روٹی بھی آپ کے ہاں، کپڑا بھی آپ کے ہاں، سب کچھ آپ کے ہاں، تو پھر صدقہ فطر بھی آپ ادا کریں گے۔ بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی بے شک جوان ہو، اس کا صدقہ فطر آپ ادا کریں گے۔ جس بیٹی کی شادی ہو جائے، اس کی رخصتی ہو جائے، پھر صدقہ فطر اس کے خاندان والے، اس کے سسرال والے ادا کریں گے، خواہ وہ آپ کے ہاں بھی آئی ہوئی ہو، آپ کے ذمہ اس کا صدقہ فطر نہیں۔ اور اگر وہ بیوہ ہو جائے اور آپ کے ہاں آ جائے، کیونکہ خرچہ بھی اس کا آپ کے ذمہ ہے، لہذا صدقہ فطر بھی آپ کے ذمہ۔ صدقہ فطر کسی بے نماز کو نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے لے کر نکلتے ہیں، جو گلیوں میں بھیک مانگنے والے ہیں ان کو دے کر چلے جاتے ہیں، اس سے یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہے جیسے آپ کا صدقہ ویسا آگے دینے والا۔ صدقہ فطر نمازی کو دینا چاہیے، دیندار کو دینا چاہیے، مسکین ہو تو اس کو دے دیں۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین دیکھو 2 لفظ ہیں، ایک فقیر ایک مسکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو،
اور مسکین وہ ہوتا ہے جو تنگ دست ہو، بے شک ملازم ہو، بے شک زمین والا ہو، دکان کرتا ہو، لیکن فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ بجا بجا سا تنگی سے گزارا ہوتا ہے بیچارے کا، وہ مسکین ہے اور وہ صدقہ فطر کا حقدار، اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ عید کی نماز میرے بھائیوں یہ فخر کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو دین ہم پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق وہ بہاول پور میں دیوبندیوں اور بریلویوں کے ہاں نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ حنفیوں کے ہاں حنفیت ملے گی اور اہل حدیثوں کے ہاں آپ کو حدیث کے مطابق دین ملے گا۔ ہم سب اماموں کو مانتے ہیں لیکن نبی کسی کو نہیں مانتے کہ حنفی بن جائیں، وہابی بن جائیں، شافعی بن جائیں، مالکی بن جائیں۔ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دین سمجھتے ہیں لیکن پیروی نہیں کرتے ان کے مذہب کے نام پر، ان کے نام پر مذہب نہیں بناتے۔ ہماری نماز بھی ان سے مختلف ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ان کی نماز حنفی نماز ہے، ان کی عید بھی حنفی ہے، ان کی عید بھی ناقص ہے، صحیح نہیں ہے، وہ تکبیریں بھی صحیح نہیں کہتے اور اس کے علاوہ نماز کی ادائیگی بھی صحیح نہیں۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں اگر دین سمجھنا ہے تو، اور یہ پتہ آپ کو چل کر انشاءاللہ وہاں لگے گا، وہاں چل کر پتہ لگے گا کہ دین کی دعوت کس کی دعوت ہے۔ مسجد جس کے چاروں طرف قبریں ہیں اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو مسجد قبرستان میں ہو کہ قبرستان پہلے ہے اور قبرستان کی وجہ سے مسجد بنی ہے، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ ہے کہ آبادی بڑھتے بڑھتے قبرستان سے جا ملی ہے تو اس میں نماز کا کوئی حق نہیں ہے، یا مسجد پہلے کی بنی ہوئی تھی قبرستان بڑھتے بڑھتے وہاں تک آ گیا ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اب یہ وقت گزر گیا اصل میں، کہ میرے بھائیوں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، ویسے ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے ذہن انگریز سے بڑے مرغوب ہیں۔ اب یہ عید کارڈ کی رقم، یہ عید کارڈ کا سلسلہ، یہ بدعت، یہ کرسمس ڈے کی یاد میں عید کارڈ چلتے ہیں، کروڑوں روپیہ مسلمان عید کارڈوں پر برباد کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی بدعت ہے، یہ مسلمانوں کو بالکل ختم کرنی چاہیے۔ کبھی اس کا تصور ہی نہیں اسلام میں۔ عید کارڈ اعلیٰ سے اعلیٰ بڑے قیمتی، جتنا امیر ہوگا اتنا عید کارڈ امیر ہوگا، قیمتی ہوگا، اور یہ سب بدعت ہے، یہ انگریز کی سنت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عیدی دینا یہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک امداد کی صورت ہے، اپنی بیٹی کو آپ عید کے موقع پر کپڑے دیں، سیویاں بھیجیں، چینی بھیجیں، یا رقم دے دیں، یا اپنی بہن کو کچھ دیں، تو یہ کرنا کروانا جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں۔ عید کے نماز کا فیصلہ جو میں کیا ہوا ہے تو نہیں، کیا خیال ہے 7-8 بجے کرتے ہیں یا کتنے بجے؟ کوئی ہے نہیں تو زندہ کوئی؟ پچھلی دفعہ 7:30 پڑی تھی، چلو یہ کہا کہ گرمی زیادہ ہے 7:30 کے قریب پڑیں گے، اور کوشش یہ کریں کہ وہاں پہنچے، اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر آئیں، اور میرے بھائیوں جمعے کے لیے بھی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کی عورتیں مسئلے مسائل سنیں اور بچے بہترین پیدا ہوں۔ یہ جو عقیدے کی اصلاح ہے، یہ جو اسلام کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اگر ہماری عورتیں مسائل سے واقف ہوں، عقائد سے واقف ہوں، وہ دین کو سمجھے، تو پھر وہ بچوں کو ٹومی نہ بنائیں، وہ بچوں کو خالص بنائیں، بچوں کو اعلیٰ درجے کی ان کی پرورش ہو، اسلامی رنگ کے ان کی پرورش ہو۔ یہ جو ہمارے بچے بگڑتے ہیں، نکلتے ہی یہ مانگ ٹیڑھی انگریز والی، خدا تو کہتا ہے کہ قدرتی لکیر، دیکھو قدرتی لکیر، ناف کو دیکھو، یہاں سے دیکھو، یہ خط پورا چلا آ رہا ہے، یہ سیدھا خط چلا آ رہا ہے۔ یہ آج کل کا نقلی مسلمان کہتا ہے اللہ میں تیری لکیر کو کیوں، یہ کاڑا مت مار دیتا ہے، یہ ڈنڈی کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کام سب عورتوں کی ہے، اگر ہماری عورتوں کی تربیت صحیح ہو، وہ دین سیکھے تو بچے بھی مسلمان پیدا ہوں۔ ہماری گندی عورتیں، بے دین عورتیں، انگریزی تہذیب کی سے متاثر عورتیں، بچے بھی پھر گندے پیدا کرتی ہیں جو پہلے دن سے ہی بنیاد ان کی غلط ہوتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو ساتھ لانے کی کوشش کیا کریں تاکہ عورتوں میں جرأت ہو، عورتوں میں ہمت ہو، عورتوں میں دینی غیرت ہو۔ اب دیکھ لو بے نظیر آ گئی، عورتیں سمجھتی ہیں ہماری فتح، لیکن جو ایمان والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا زوال ہے۔
عورت اتنی چیپ ہو گئی ہے، اتنی چیپ ہو گئی ہے، 2 آنے کا ڈبہ ہو کسی چیز کا اس پہ عورت، سائیکل کے ڈنڈے پہ عورت تصویر، اتنی چیپ اور اتنی گھٹیا اور اتنی سستی ہو گئی ہے، اور یہ بیوقوف سمجھتی ہے کہ میری عزت کس قدر الٹا کام ہے، بے عقلی کی انتہا نہیں ہے یہ۔ اور یہ تعلیم کا زمانہ ہے، اس تعلیم کے زمانے میں عقل الٹی، عورت عورت ہے، پردے کی چیز ہے، اس کو جتنا اندر ہو اتنی اس میں اس کی عزت ہے، اس کی بلندی ہے، اور جتنی وہ چیپ ہو پیر پھیر اتنی اس کی ذلت اور رسوائی۔ میرے بھائیوں، ذہن اسلامی رکھو اور اسلام کو رنگ میں لانے کی اور اونچا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر 4 رکعتیں پڑھنی مقصود ہوں مگر 2 کے بعد بھول کر کھڑا ہو جائے اور پورا قیام کرنے سے پہلے یاد آنے سے پہلے بیٹھ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دیکھیے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، درمیانی تشہد آپ بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، جب تک آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوئی آپ کو یاد آ جائے آپ واپس چلے جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی کمر سیدھی ہو گئی ہے، سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، پھر یاد آیا ہے تو واپس نہ جائیں، اب تیسری رکعت کو جاری کریں، آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فائل مانگنے والا آئے اور وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بے نماز ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، وہ محتاج ہے تو آپ اس کو دیں، لیکن نہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے سکتے ہیں، نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور صدقہ جو آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ مجھے دینا ہے وہ نہیں اس کو دے سکتے۔ اپنے پیسے میں سے آپ اس کو جو زائد ہے، جو زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں آتا، وہ اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جانور بھی آ جائے، کتا بھی پیاسا بھوکا ہو، اس کو روٹی کا لقمہ ڈالنا لازمی ہے، فرض ہے، تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اسی طرح سے کافر کو بھوکا ننگا دیکھ کر اس کو کپڑا دینا، روٹی کھلانا، سردی میں ٹھکر رہا ہے کپڑا دینا فرض ہے، لیکن اس مال میں سے نہیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے مخصوص کیا۔ زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا، عشر کا، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان سوسائٹی بنانا جس سے مسلمان مضبوط ہو۔ یہ خاص مسلمانوں کا حق ہے، یہ بدعتیوں، مشرکوں، کافروں پر نہیں لگ سکتا۔ اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو مشرک ہو، کافر ہو یا کوئی اور ایسا ہو تو اپنے دوسرے مال میں سے اس پر خرچ کرے۔ لیلۃ القدر اس پر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس 1000 مہینے میں یہ لیلۃ القدر نہ ہو۔ 1000 مہینہ کوئی عبادت کرے ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف، یہ اس سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، اب کوئی بیتی اگر ساری رات لگا رہے تو کیا فائدہ ہے؟ بیتی ساری رات لگا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھ لو، یہ انعامات صرف خالص مسلمان کے لیے جس کا عقیدہ سے بریلوی اور اہل سنت جماعت سے روزہ افطار کرانے سے ثواب مل جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب روزہ ہی نہیں تو روزہ افطار کروانے کا ثواب کیسا؟ اسی لیے سن لو، عید میلاد کا چندہ دینا، بریلویوں کی مسجد میں چندہ دینا جہاں یا رسول اللہ اور یہ اس قسم کے شرکیہ کلمات کہے جائیں، جلسوں میں چندہ دینا جہاں بریلوی مولویوں نے آ کر کفر اور شرک کی تبلیغ کرنی ہے، تو یہ اپنے آپ کو گناہ گار بنانا ہے۔ اس میں باقاعدہ حصے دار گناہ وہ کریں گے، حصے دار چندہ دینے والا ہوگا۔ یہ میں تو دشمنی میں بات نہیں کہہ رہا، مسئلے کی حقانیت اور صداقت کے لیے یہ میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں غیر مسلم رہتے ہیں جن کا تعلق ہندو خاندانوں سے ہے، مگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ذمہ داری کے تمام کام کرتے ہیں، اناج وغیرہ بھی بوتے کاشت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مدد کرتے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں پر جائز ہے کہ ان کے ہاتھ لگے ہوئے اناج اور دوسری اشیاء کو کھائیں؟ جو سوکھی چیز ہو، خشک چیز ہو، وہ کافر کے ہاتھ لگنے سے پرہیز نہیں ہوتی۔ وہ لوگ احترام کرتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہاتھ ملانا صحیح ہے؟ قطعاً صحیح نہیں۔ کسی کافر سے مسافہ کرنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ ملنے سے پہلے اللہ ان کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔
اب کافر سے ہاتھ ملانا کیا، دور سے ہی وہ کہے ہاں ہاں کہیے کیا حال ہے، خوش ہو، بس یوں تو کھاتے. لڑکی عیسائی ہے، لڑکا مسلمان ہے، کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی گھٹیا کو رشتہ دینا بالکل جائز نہیں. اہل حدیث جو بندی کو لڑکی دے وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا. اہل حدیث بریلوی کو لڑکی دے وہ لڑکی کو دوزخ میں دھکیل رہا ہے، یہ مارا جائے گا. اگر ہم پتھر کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو تم بھی تو پتھر یعنی کعبہ کو سجدہ کرتے ہو. اب کہیے آپ میں سے کوئی آدمی کعبے کو سجدہ کرتا ہے؟ سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے جہد کے تعین کے لیے، تاکہ سب میں یونیفارمٹی رہے، سب ایک طرف منہ کر کے عبادت کریں. کعبہ جہد ہے، کعبے کو سجدہ نہیں کیا جاتا. حضرت عمر نے وہ حجر اسود جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے کہا تو تھا کہ اے پتھر حجر اسود سے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، پتھر کے سوا تیری کوئی حقیقت نہیں. لا تضر ولا تنفع، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ تیرے ہاتھ میں نقصان ہے. میں تو تجھے صرف اس بات سے بوسہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر جنت سے بھیجا تھا. اور جنت ہمارا گھر ہے، گھر کی چیز پیاری ہوتی ہے، اس لیے اس کو بوسہ دیتے ہیں. کبھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، سامنے کوئی چیز ہو. اگر کسی جگہ نماز پڑھنی پڑ جائے، چاروں طرف بت ہی بت ہوں، تو مسلمان جو ہوگا وہ بتوں کو سجدہ کرے گا. یا اس کے سامنے آگ ہو، اب آگ کو پوجنے والے آگ کو سجدہ کرتے ہیں تو مسلمان آگ کو سجدہ کرے گا. یا کعبہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ پتھر ہے، اس کو سجدہ کرے گا؟ نہیں، سجدہ اللہ کو ہے. فبلے وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ ادھر کر لے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اصولی طور پر سمجھایا گیا ہے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم جو میرے نبی سے جھگڑا کرو گے کہ اس نے کعبہ کیوں اپنا قبلہ مقرر کر لیا، تو پہلی امتوں کے قبلے علیحدہ رہے. کسی کا کوئی قبلہ تھا، کسی کا کوئی قبلہ تھا. میں جدھر بھی جہت مقرر کر دوں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اللہ کی تو کبھی پیٹھ ہوتی نہیں. اس لیے یہ سوال جو ہے کچھ ایسا ہی ہے. معراج والی حدیث میں ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ یہ آدم ہیں اور ان کی اولاد کی روحیں ہیں. کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آدم کی روح ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ نبی زندہ ہے. یہ زندگی پر کیا استدلال ہوا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا. جتنی اولاد ان کی دنیا میں ہونے والی تھی، پورے انسان، افریقہ، امریکہ، جاپان، چین، یہ وہ کروڑوں اربہ خرب انسان پیدا ہونے تھے. سب کو اللہ نے باہر نکالا چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں، اور ان سے پھر عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو یہ ہے وہ. اب اس سے یہ نکالنا نتیجہ کہ یہ آدم زندہ ہے. بھائی وہاں جا کر تو سارے زندہ ہیں. جو یہاں سے چلا جائے، دیکھو ایک دفعہ جب روح جسم میں داخل ہو جائے پھر فنا نہیں. خوب سمجھ لو اسے. موت ہے، اور موت کے معنی کیا ہیں؟ موت کے معنی ٹرانسفر ہے. موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے آدمی کی ٹرانسفر اس دنیا سے عالم دنیا سے عالم برزخ میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. اب عالم برزخ کیا ہے؟ وہ ایک ویٹنگ روم ہے کہ لوگ آئے ہیں، اچھا بھیا کھڑا ہو ان کو وہاں، بس انتظار کرو. بھائی انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کے بھائی سارے اکٹھے ہو جائیں. جب قیامت آ جائے گی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ سب کو کھڑا کر دے. وہ عالم آخرت ہو. جہان تین ہیں: عالم دنیا، موت کے ذریعے سے عالم برزخ میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندگی پوری کامل دے گا اس کے ذریعے سے عالم آخرت میں جائیں. فنا نہیں ہے، اسی لیے عذاب قبر میں ٹکور ہوتی رہتی ہے. عذاب قبر میں اگر بد ہے اس کی کچھ نہ کچھ چھلائی، رگڑائی، پٹائی، اس کی خاطر ٹکور ہوتی رہتی ہے. اور جو نیک ہے
تو اس کی خاطر اچھی ہوتی ہے، اس کو جنت کے نظارے، تو دیکھ تیرا گھر دیکھا وہاں کیسے فوارے چلتے ہیں، اس کو یہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ عالم برزخ ہے جو کہ ویٹنگ پیریڈ ہے، فنا نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے. وہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ چلا گیا، ہم نے اس کو قبر میں ڈال دیا، کسی کو جانور نے کھا لیا، یا کچھ عرصے کے بعد اس کے اجزاء جو تھے مٹی میں مل گئے، لیکن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جو آدمی مر جاتا ہے مٹی اس کو کھا لیتی ہے، اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں، فنا نہیں ہوتے. روح کے ساتھ ان اجزاء کا تعلق رہتا ہے. جیسے سورج اپنے اتنے فاصلے سے یہ نچلی چیزوں کو اگاتا ہے، ان کو ہیٹ دیتا ہے، ان میں خون کا دوران وغیرہ یہ سارے کام کرتا ہے، اس طرح سے روح اس اپنے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور جب اللہ کو کھڑا کرنا ہوگا، ان اجزاء کو جمع کر کے ان کے اندر وہ روح ڈال دی جائے گی، تو انسان کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. لہذا یہ کہنا کہ یہ وہ زندگی پر علامت ہے، یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کے مزاج تو بریلوی اور دیوبندی حضرات بھی ہوں گے، براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہ لا الہ الا اللہ اسلام کا عنوان ہے، کیونکہ اس وقت اسلام میں داخل ہونا بہت خطرناک بات ہے. کلمہ پڑھنا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا. آپ نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، کیا میں نے اسلام میں ایڈمیشن لے لے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جو لائق ہوگا وہ داخلہ لے کر پڑھے گا ہی نا، گویا وہ پاس ہو جائے گا. اب جس نے ایم اے کا داخلہ لیا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو ایم اے کرے گا ہی نا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا گویا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ محنت کرے گا، پاس ہو جائے گا، انشاءاللہ جنتوں میں چلا جائے گا. یہ معنی اس کے بالکل نہیں ہے کہ اگر ہندو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور رہے وہیں جہاں ہے، یا کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ دے اور کرے مزاروں کی پوجا تو پھر بھی جنت میں جائے. تو پھر تم جو ہے نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ پر جنت ملتی ہے تو چھٹی نماز کیا ضرورت ہے، نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے، خام خط تکلیفیں اٹھانا بیکار. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، یہ سارے خطرات دور لینے چاہیے، یہ محنتیں کرنی چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں. اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو میرے بھائیوں بالکل ایڈمیشن ہے. خوب سن لو توجہ سے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا اسلام میں داخلہ لینا. پھر جب تک وہ زندہ ہے، زندگی اس کی 20 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، اس میں نیکی کے کام کرنا، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اس کا کورس ہے اسلام کا. اب جب وہ مر جائے گا تو پھر اس کے بعد پتہ لگے گا یہ پاس ہو گیا یا پھر. اور اگر مطلق آپ کہے کہ لا الہ الا اللہ ہی ڈگری کا وصول کرنا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ لڑکے کو ایم اے کا داخلہ دلا دیں اور اسے کہیں جا کر ڈگری لیا، آج داخلہ لے کر آئے، اگلے دن ڈگری لینے چلا جائے، کہ یہ کو ڈگری دے گا. تو جب آپ اس کو بیوقوف کہیں گے جو اگلے دن ڈگری لینے آیا کہ میں کل ایم اے میں داخلہ لے کر گیا تھا، مجھے ایم اے کی ڈگری دے دو تاکہ میں اپنے نام کے ساتھ لکھ سکوں ایم اے، وہ کہیں گے چل دماغ خراب ہے. داخلہ اور چیز ہے، امتحان پاس کرنا اور چیز. تو میرے بھائیوں بالکل یہی حقیقت ہے. آج کل کا مسلمان داخلہ تو سب نے لے رکھا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آج کل رزلٹ کا پرسنٹیج کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے رزلٹ دیکھ لو، 2%، 3%، 4%، پھر نقلیں، پھر رعایتیں، پھر فرضی. وہی اسلام رہا ہے. مولوی سرٹیفکیٹ جاری دیتے ہیں، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، سب مزے کرو جنتی جنتی. جیسے جھوٹے جعلی سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، بالکل وہی فریب چلتا ہے. اور ایک باقاعدہ امتحان ہے، اللہ امتحان دے گا. نبی کورس پڑھانے والا ہے، نبی بھی سامنے ہوگا. خدا پوچھے گا کورس پڑھایا؟ نبی کہے گا یا اللہ پڑھایا، خوب پڑھایا. جو میرے سامنے لوگ تھے میں نے ان کو پڑھایا اور ان سے کہا بندے کو نہیں بنوایا، آگے پڑھانا اگر تم میرے ہو.
چنانچہ میں اب آپ کو کورس پڑھا رہا ہوں، دن رات یہی کام ہوتا ہے۔ اب جو اس کورس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل دے، اس کے مطابق ڈھل جائے، وہ یقیناً جنت انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، حالانکہ میں نے جواب تقریباً دے ہی دیا ہے، جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے، آپ اس کی تردید کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہم لوگ اہل حدیث ہوتے ہوئے انہیں ووٹ دیں اور کافرانہ نظام کے ساتھ مل کر کام کریں؟ میں نے بتایا کہ ہم یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے بلکہ کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کو مثال سے سمجھیے، دو کافر آپس میں کشتی لڑ رہے ہوں، آپس میں ان کی جنگ ہو رہی ہو، اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کو جو میری طرف کھڑا ہے اگر اس نے اس کو مار لیا، پلے نے اس ولے کو اگر مار لیا تو پھر یہ مجھ پر ہی حملہ کرے گا۔ تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پیش اس کے کہ وہ چت پڑے، وہ گرے، آپ اس کو باقاعدہ سپلائی کرتے رہیں تاکہ اس کو ڈاؤن کر دیں۔ اب لڑائی لڑ رہے ہیں مسلم لیگ والے، اتحادی سارے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اہل حدیث اس سیاست سے کنارہ کش ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگر پیپل پارٹی مسلط ہو گئی تو وہ ہم کو بھی پیچھے گی اور ان کو بھی پیچھے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیش اس کے کہ وہ مسلم لیگ والے پسیں، وہ ہاریں، ان کی حکومت بنے، ہم ان کو ابھی سے سپورٹ کریں تاکہ وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں اور ان کو دے ماریں۔ تو یہ الیکشن میں حصہ لینا نہیں ہے، یہ کفر کا مقابلہ ہے۔ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ حضور قبر میں زندہ ہیں۔ جناب سے گزارش ہے کہ اس کا جواب قرآن و حدیث میں جواب دیں۔ دیکھیے بعض باتوں کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے قرآن و حدیث سے، اور بعض باتوں کا تعلق مشاہدے سے ہے۔ اب اگر کوئی دیوبندی یا کوئی بریلوی کہے کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں یقین ہے تو سعودی حکومت سے درخواست دے دو کہ حضور تو زندہ ہے، ان کو باہر نکال دو، کیوں اندر بند کر رکھا ہے؟ بریلوی مولوی یہ جرت کریں گے؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو قبر میں جا کر مر گئے یا صحابہ نے زندہ کو ہی دفن کر دیا؟ عقل کی بات ہے۔ اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ زندہ ہے؟ دیوبندیوں کو یا بریلویوں کو کیسے پتہ لگ گیا کہ زندہ ہیں؟ کیا زندہ کو ہی دفن کر دیا تھا صحابہ نے؟ اگر صحابہ نے دفن اس وقت کیا تھا جب فوت ہو گئے تھے تو پھر پتہ کیسے لگا کہ اب زندہ ہو گئے؟ اور پھر آپ بتائیے، خدا نہ کرے آپ کا بیٹا فوت ہو جائے، اس کو سکتے کی بیماری ہو جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے اور ڈاکٹر کہیں کہ شاید وہ ہو، تو آپ کبھی چھوڑیں گے فوراً قبر کھول کر اپنے بیٹے کو نکال لیں گے؟ اگر یہ بات واقعتاً صحیح ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہے تو میرے خیال میں فوراً نکال لینا چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے۔ لیکن اس کی جرت بریلوی بھی کبھی نہیں کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی باتیں جھگڑے بنے ہوئے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے ہوتا ہے کوئی شرارتی سا آدمی ہے جو یہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے ان بیوقوفوں کو حدیث کی سمجھ نہیں ہے۔ حدیث میں ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ لمبی نماز پڑھنا اور مختصر تقریر کرنا یہ عقل کی سمجھ کی دلیل ہے۔ اب اس سے بیوقوف یہ چھوکرے کیا سمجھتے ہیں کہ خطبہ اگر 10 منٹ کا ہے تو نماز 15 منٹ کی ہو، اگر خطبہ 1 گھنٹے کا ہے تو نماز 1.5 گھنٹے کی ہو۔ حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، جیسے مولانا تعالی شاہ بخاری عشاء کی نماز پہ تقریر کو لگ گئے، صبح کی اذانیں ہو گئی اور نماز 2 منٹ میں۔ یہ مطلب ہے کہ لمبی تقریریں کرنا، گھنٹوں گھنٹے لگے رہنا اور نماز میں ٹھونکے مارنا، یہ کام غلط ہے۔ یہ معنی اس حدیث کے ہرگز نہیں ہے کہ خطبہ چھوٹا ہو نماز لمبی۔ اب بیوقوف نہ سمجھنے کی وجہ سے ہر جمعے یہی کٹ بھیج دیتے ہیں، ہر جمعے یہی کٹ بھیج دیتے ہیں۔ حدیثوں میں پڑھ کر دیکھیں حضور کے خطبے کا کیا حال تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کا چہرہ مبارک پرواد کرتے، نصیحت کرتے، آپ کا چہرہ مبارک بیان کرتے کرتے سرخ ہو جاتا۔ اب یہ 2-3 منٹ میں ہو جاتا۔ تو یہ معنی بالکل غلط ہے کہ نماز جمعے سے لمبی ہونی چاہیے۔ جمعہ ہر کیا تقریر ہے، خطبہ ہے، اور اس میں لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے، لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، وہ لازماً نماز سے لمبا ہو۔ اور اس حدیث کے معنی کہ لمبی تقریریں کرنا 3-3 4 گھنٹے، جیسا کہ اکثر مولوی رات کو لگے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ خیر الکلام ما قل و دل، بات تھوڑی ہو، مختصر ہو، جامع ہو، یہ عقل مندی کی دلیل۔ بیٹی کو وراثت میں حصہ اپنی زندگی میں دیا جا سکتا ہے تو اس کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھو بھائی، اصل میں ورثہ جو ہے
قرآن مجید میں چوتھے پارے میں ورثے کا ایک رکوع مستقل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس سارے رکوع کو پڑھیں ترکہ کا لفظ آتا ہے۔ ورثہ وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے والا چھوڑ جائے، ترکہ جسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر باپ چاہے کہ میرے بیٹے لڑکی کو ورثہ نہیں دیں گے، وہ اپنی زندگی میں اس کا حصہ نکال کر اس کو دے سکتا ہے، جو حساب سے اس کا حصہ بنتا ہو وہ اس کو اپنی زندگی میں اس کے مطابق حصہ دے سکتا ہے۔ اور تقسیم کی صورت یہی ہے کہ 2 لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر، اگر مثلا 3 لڑکے ہیں 4 لڑکیاں ہیں تو تقسیم کرنا ہو تو کیا کرو، 3 لڑکوں کی لڑکیاں بنا لو، 3 لڑکوں کی 6 لڑکیاں بن گئی اور 4 لڑکیاں ہیں، کل 10 لڑکیاں ہو گئی۔ جائیداد کے پورے 10 حصے کر کے ایک ایک حصہ لڑکیوں کو دے دو، 2 حصے لڑکوں کو دے دو، یہ تقسیم کی صورت۔ کسی شخص کے حدیث ہونے پر اس کے لیے دعا کرنے کے علاوہ شکرانے کے 2 نفل پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے شکرانے کے نفل آدمی جب چاہے پڑھ سکتا ہے، کسی بات پر بھی خوش ہو کر آدمی شکرانے کے نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن اوقات ممنوعہ سے پرہیز کرے۔ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، جب سرتے ہو، زوال کا وقت، ان تینوں وقتوں کو بچا کر تھوڑا سا پھر باقی کسی وقت بھی آدمی جو ہے یہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ البتہ عصر کے بعد بھی نفل پڑھنے سورج ڈوبنے تک، اور اسی طرح سے صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک بھی نفل کوئی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی سے یہ مغالطہ بھی ہمارے حنفی بھائیوں کو لگا ہوا ہے کہ اگر کسی کی سنتیں نماز سے پہلے وہ نہیں پڑھ سکا، صبح کی سنتیں نماز سے پہلے وہ نہیں پڑھ سکا، تو پھر حنفی کہتے ہیں کہ اب تو نہیں پڑھ سکتا۔ مشہور تو یہ ہے کہ پھر تو سورج نکلنے پر پڑھ، اور لیکن کتابوں میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھ، حصہ ختم۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، حدیثوں میں صاف طور پر موجود ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ فرض پڑھے اور پھر سلام پھیر کر اس نے سنتے شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ مان، تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اب پھر پڑھنے لگ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلی 2 سنتے نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا فلا اذن، ہاں پھر کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی سوچیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ سنتے تو صبح کی نماز ہے، یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ذرا کامن سینس کی بات ہے۔ اس نے فرض پڑھ لیے، سنتے نہیں پڑھی، اب ایک آدمی اب آیا ہے، اس نے سنتے بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنے ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے نماز کی نہیں؟ ہاں جی وہ تو پڑھ سکتا ہے۔ ارے بھائی وہ سنتے بھی پڑھ سکتا ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ سنتے نہیں پڑھ سکتا؟ دیکھو کتنی موٹی سی بات ہے۔ لیکن جو بات قرآن و حدیث کے روح سے غلط ہوتی ہے وہ عقل کے اعتبار سے بھی کنڈم ہوتی ہے۔ عقلاً بھی یہ بات غلط ہے، جو یہ عام جاہلوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے۔ اب چنانچہ کیا کرتے ہیں، بے عقلی کی انتہا ہے، ادھر فرض ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو فرضوں کو ضائع کر کے سنتے پڑھ رہا ہے، کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، صبح کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اتنی اہمیت صبح کے فرضوں کی بھی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے سنتوں کو پڑھنا، فرضوں کو ضائع کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا فیضان کا معاملہ، اور فیضان کی حدیث بھی اتنی واضح ہے حدیث کی ہر کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضان کیا کرتے کتنے موقعوں پر، شروع میں اللہ اکبر جب ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے یہ، اور جب 2 رکعتوں کا تحیات پڑھ کر تیسری کو اٹھتے تو پھر ہاتھ اٹھا کر فیضان کر کے ہاتھ باندھتے۔ یہ 4 فیضانے حدیثوں کے ساتھ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کو حرام کھلائیں۔ دوستی کہ میں نے یہ نہیں ہے کہ آپ جو اس کے ساتھ حرام کو ہاتھ لگائیں، آپ نے بھی میں نے تو اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، یہ نہیں ہوگی جی۔ یہ دیکھو جی زکات تو حرام چیز کی ہوتی ہے، اگر اللہ لینے والا ہو تو کبھی نہ لے، مول بھی لے لیتا ہے۔ نفر ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھائی نفر نہیں پڑھتے، یہ کیا وجہ؟ دیکھو جس نفر کے میں نے تیری مرضی ہے،
وہ لازمی ہوا تو نفل کیا ہوا؟ جو لازمی ہوگا وہ تو فرض ہوگا. نفل کے معنی فالتو، نفل کے معنی زائد فالتو. اگر کوئی فالتو پڑے گا تو ثواب لے لے گا، تو پھر لینا نہیں کیا ہے. اور متروں کے بارے میں کبھی پڑے جاتے ہیں. متر ہوتا ہی ایک ہے. ان اللہ متر، حدیث میں آتا ہے ان اللہ متر، اللہ متر ہے. اللہ تین تو نہیں ہے. ان اللہ متر یحب الفطر، اللہ فطر ہے. ہاں داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسلمانوں کا شعار ہے. اب آپ اندازہ کر لیجیے گا، داڑھی بڑا آدمی ہو تو دو چار داڑھی والے بیٹھے ہوں، ان کے پاس وہ جاتے ہوئے کچھ چاہت محسوس کرے گا، کچھ شرم محسوس کرے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق، حضرت عمر اور صحابہ بیٹھے ہوں گے تو پھر بے دھڑک جا تو نہیں آگے سکتا. اور اگر تجھے نبی کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو. اس لیے یہ کام تو بالکل نہیں کرنا. یہ گناہ بے لذت ہے. داڑھی مڈانا گناہ بے لذت ہے. نبی کی سنت سے دور رہنا، نبی کا ساتھ نصیب نہ ہو، نبی کے پاس بیٹھ کر مل آدمی جا نہ سکے تو ایسا کام کرے. اور یہ انگریزوں کی کافروں کی سنت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. وہ داڑھی مڈاتے ہیں تم داڑھی رکھو. دیکھو حدیث میں آتا ہے آپ کو لے گا داڑھی کو معاف کر دے سے کہنا کچھ. یعنی اس کے لیے یہ صورت ہے کہ تو اس کو یہ آزمائش ہے نا، یہ بھی بچے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اور اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جنتوں میں کوئی داڑھی نہیں ہوگی، جنتوں میں کوئی داڑھی نہیں ہوگی. اللہ نے امتحان دنیا میں کر لینا ہے. اور جنہوں نے دنیا میں بنا دی وہاں پتہ نہیں اس سے کہاں کہاں باہر ہوئے ہوں گے. جی جی دیکھو بھائی، زمین کو حرام دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. بالکل نہیں دینا چاہیے. سود کا پیسہ مسجد کی ٹکیوں پر لگانا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں چلو جی مسجد کی ٹکیوں پر لگا دینا، وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد پہ. ہاں یہ اور جرم ہے کہ حرام کو حلال کا نام دینا. تو دیکھو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ سود اس میں اگر بینک میں پیسے جمع کروانے کی ضرورت پیش آئے، اور آج کل کچھ حالات ہی ایسے ہیں، اور وہ تو کوشش یہ کریں کہ آپ پیسے اپنے کاروبار میں لگاتا رہے. لیکن اگر بینک میں رکھنے پڑ جائیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو کچھ دینا پڑے گا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی رقم کو آگے سود پر نہیں چلائیں گے اور آپ کو سود دیں. اگر یہ بینک سوچے نا وہ اس میں چلاتا ہو پیسے سود پر بھی ہو، لیکن شاید میں یہ بات ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کو بینک سود پر نہیں چلاتا. اچھا، اور اگر کسی نے غلطی سے یہ پہلے کام کر لیا ہے، اس نے رقم جمع کروا دی ہے اور اس کے نام پر سود اس کو مل رہا ہے اس رقم کا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ سود کی رقم لے کر کسی ایسے مسلمان کو دے دے جس کے ذمہ سود پڑا ہو، کہ اس سود کی رقم کو یہ معاف کر دے، یا اس سود کی رقم کو کسی تھاندار کو دے دے. کیونکہ اگر کوئی رشوت کا چکر پڑ جائے، اور پڑتا ہی ہے، پولیس والوں کے معاملے ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی آپ پر ایسا ظلم ہو رہا ہو، آپ نے پولیس کے شر سے بچنا ہو، تو وہ رشوت وہاں دے کر اپنا کام چلا لو گے. تو حرام کام دیے یہ حرام. کسی جائز جگہ نہیں رشوت لگتا، سود کی رقم نہیں لگتا، وہ حرام. اگر کوئی عزیز ہم کے چال نہیں کھاتا لیکن بینک سے سود کو قبضہ لے کر کاروبار کرے، وہ رقم خراب کرے، کیا جائز ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. ختم جو ہے، ختم میں چاول حرام نہیں ہوتے. یعنی غیر اللہ کے نام کی چیز ہو تو حرام ہوتی ہے. ختم بدعت ہے. ختم جو ہے وہ بدعت ہے، لیکن ختم کے چاول جو ہے کیونکہ غیر اللہ کا نام اس کو قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا لیکن بدعت ہے. اور آدمی کو بدعتوں کے کسی کام میں شریک نہیں ہونا چاہیے. ختم کے چاول کھائے گا کہ بھائی یہ بدعت کا کام ہے، میں نہیں اس میں شریک ہوتا، میں نہیں کھاتا. لیکن سود سے پیسے کھا لینا یا کھلا دینا یہ تو بہت بڑا حدیث میں آتا ہے. سود کی کتنی بھی تقسیم کر لو، کم از کم جو گناہ ہے وہ اتنا ہے جتنا باپ اتنا ہے. یہ وشواس ہے. وہ میں نے جو بتایا کہ تمباکو ایسے حرام ہے، نشے والی چیز ہے، اور میں حرام چیز کی خرید و فروخت اس کی پیدا مطلب دیکھو نا،
जौ से शराब बनती है। अब जौ जाकर उस कारखाने में देना जहाँ शराब निकलती हो, हराम नाजायज। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ये आदमी इसको पसंद करने के रुपए हो, मैं इसे दरबार दे दूंगा, मैं मुझे को कैसे बराबर करती हूँ, मुझे पता है कि इसने दरबार के साथ उसको पसंद करना है। तो इस तरह से ही जब एक चीज से हराम चीज पैदा हो तो उससे ताउन करना, उसकी तलाश करना, उसको देखना, उसको आगे चलाना, ये सब बुला सकता हूँ। सरकारी जगह पे मस्जिद बनाना जायज नहीं है। देखो जी, ये हुकूमत का अपना फर्ज है कि वो मस्जिद बना दे, और अगर जगह नहीं मिल रही और सरकारी जगह है और हुकूमत का उससे तो खास नुकसान नहीं है तो वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है। अकीके के बारे में है, अकीके के बारे में अकीका जो है ये एक जानवर गाय एक कुर्बानी का हिस्सा करके बाकी ना ये मसला बिल्कुल गलत है कि एक गाय में 3-4 अकीके हो सकते हैं, ये गलत है बिल्कुल। यानी अकीके को कुर्बानी पर तैयार नहीं किया जा सकता। कुर्बानी का एक हिस्सा सारे घर वालों की तरफ से काफी है। मतलब मैं हूँ, मेरी औलाद है, मेरी बीवी है, मैं एक हिस्सा गाय में डाल दूँ, पूरे खानदान की तरफ से काफी। लेकिन कुर्बानी में एक हिस्सा जो है सिर्फ एक लड़की की तरफ से और लड़के के लिए 2 हिस्से, ये ख्याल बिल्कुल गलत है, हदीस से साबित नहीं। किसी ने पूछा है कि शहीद किसी तरह का होता है। शहीद तो एक ही तरह का होता है कि जो अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की सरबलंदी में अपनी जान दे दे, वो शहीद है। बाकी जितने भी शहीद की किस्में हैं वो सब सवाब है। दीवार के नीचे गिर कर मर गया, डूब कर मर गया, औरत सतगी में मर गई, कोई हैजे से मर गया, कोई ताउन से मर गया, कोई किसी सिलसिले में, कोई किसी सिलसिले में, जिसमें कि बहुत सी कहने के लिए किस्में आ जाती हैं, वो सब सवाब की बात है। लेकिन हकीकत में शहीद कौन है? तकूल कलिमतुल्लाह हियल उलिया, तो उसको एक ही सुन हो कि अल्लाह का दीन बुलंद हो और इसकी खातिर उसकी जान निकले। ये शिकार विकार का वो है, भी नहीं इतना। देखिए, जान निकालने के लिए फरिश्ते मलकुल मौत तो मुकर्रर है ही है, बाकी रहा कि अगर बंदा नेक है तो जन्नत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते जान निकालने के लिए आते हैं, और अगर बद होता है तो उसके भी जान निकालने के लिए फिर बुरे फरिश्ते आते हैं। ताक वो लेकर आते हैं जो इंतहाई बदबूदार हों, जिसमें कि वो रूह को लपेटते हैं और उसको तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें देते हैं। और जो नेक आदमी की जान निकालने के लिए आते हैं, इंतहाई खुशबूदार, बहुत अच्छे साजो सामान के साथ, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ जान निकालते हैं। और ये कुरान मजीद में वन्नाज़ियात ग़रक़ा या और मुख्तलिफ सूरतों में बड़ी तफसील के साथ ये बात है। और ज्यादातर जान आसान किसकी निकलती है? जो खुदा का सिपाही और जो अल्लाह की राह में लड़कर मर जाए। फरमाया इतनी हम तो देखते हैं कि देखो जी कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया, कैसे उसको गोलियों से वो बस्त मारा और यूं चीर दिया, इस तरह से उसका गुस्ला कर दिया, ये हो गया। फरमाया बस इतनी की तकलीफ होती है जितने के ये मकौड़ा, कीड़ा, चींटी ये काट ले, बस इतना खत्म। और फिर वो अल्लाह से जाकर कहता है कि या अल्लाह, जब अल्लाह पूछता है सुना शहीद क्या चाहता है, वो कहता है या अल्लाह वापस कर दे। बड़ी लज्जत है शहादत में, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं दोबारा शहीद हूँ। अल्लाह कहता है अल्लाह के बंदे मैट्रिक करके फिर मैट्रिक का इम्तिहान देना ठीक नहीं, जब तू पास हो गया आला दर्जे का, तू शहादत का दर्जा तूने पा लिया, तो अब दोबारा जाने की क्या तुक है? अब आगे को चल, तेरे लिए जन्नत तैयार है। तू दुनिया में न जा, दुनिया तो कैद खाना है। अब दुनिया सिजनुल मोमिन है, दुनिया मोमिन का कैद खाना है। सुन लो तवज्जो के साथ, इसलिए दुनिया की ऐश की ज्यादा फिक्र न किया करो कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा हो, बस वक्त गुजारने की कोशिश किया करो, इतना कमाओ कि आपका गुजारा हो जाए। बाकी जितनी कोशिश हो सके दीन की खातिर, जिसने दीन की खातिर कोई तकलीफ नहीं उठाई उसे मिलना भी क्या है? समझ आई बात आपसे? जिसने जहां तकलीफ के काम हुए वहीं से खिसक गया तो वो क्या चाहता है कि खुदा आपको कुछ दे दे। देख लो सहाबा ने किस तरह से जाने कुर्बान की, किस तरह से। अब देखो अल्लाह के रसूल जब मदीने पहुंचे, अपने घर में थे, खतरा तो था ही कि यहूदी दुश्मन है, कोई शरारत न करे। तो आपने रात को देखा कि बाहर पत्थर पर हथियार खड़का है।
تو آپ کو خدشہ ہوا کہ شاید کوئی دشمنی آیا ہو. آپ نے آواز دی اور پوچھا کون ہے. ایک صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں پڑھا تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ تو یہاں مزے سے آرام سے سو رہا ہے, مجھے کیا پتا کہ نبی کے کتنے دشمن ہیں, کوئی دشمن وہاں پہنچ جائے اور نبی تکلیف میں ہو. مجھے شرم نہیں آتی, مجھے اس کا خیال نہیں آتا. یا رسول اللہ میرے لیے نیند حرام ہو گئی. میں نے کہا تھا آخر آپ کا پہلا دوں آپ کے ساتھ جنگے عہد میں دیکھ لو, آپ گلے میں گر گئے, کافر تیر مار رہے ہیں, جنہوں نے سواب لینا تھا سیدھا تار کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جو تیر آ رہے ہیں اس کے لیے میرا جسم جو ہے وہ ڈھال بن. جس نے دین کی خاطر کوئی تکلیف نہیں کی, نمازوں کے لیے نہیں اٹھا, سردیوں میں اٹھ کر وضو نہیں کیا, گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ اٹھتا نہیں ہے, اور کوئی انقلابی کام نہیں کرتا دین کی خاطر, وہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے جنتوں میں عیش کروائے گا؟